میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں معز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جمہوری حکومت کا 5واں اسٹریٹ بجٹ ایک ہی جمہوری ڈسپنسیشن میں وداؤٹ مارشل لا انٹرفیئرنس تاریخ پاکستان کی ایسی چیزوں سے بنتی ہے، اور یہی ایک سیلیبریشن کا مومنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے لیے، جن کو کنوکٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن وہ اپنا یہ 5واں بجٹ پیش کر کے ہی رہے۔ یہ تیسرا تھا حفیظ شیخ صاحب کا، اس سے پہلے ایک ترین صاحب نے پیش کیا تھا، اور اس سے پہلے جو پہلا اس کولیشن گورنمنٹ میں بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا تھا۔ پی ایم ایل نون کی طرف سے فائنانس منسٹری تھی اس وقت، اور وہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ فائنانس منسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ آج بہترین طریقے سے چل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 13 مئی 2008 کو مجھے پارٹی کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ ججوں کی بحالی نہیں کی گئی 30 اپریل تک، تو ہم نے پھر کیبنٹ میں سے ریزائن کر دیا تھا۔ بجٹ کا بلو پرنٹ میں نے ضرور بنایا تھا، لیکن پیش نوید قمر صاحب نے کیا تھا۔ میں ذرا تصحیح کر دوں، کیونکہ جب بجٹ پیش ہوا تھا جون 2008 میں، تو وہ بجٹ میں نے پیش نہیں کیا تھا۔ بٹ یو میڈ اٹ، آپ نے بنایا تھا کہ اس بٹ دیٹ واز سبجیکٹ ٹو اینی چینجز دے وانٹڈ ٹو میک۔ میں ایک بلو پرنٹ چھوڑا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے، میری ایز اے فائنانس یا فارمر فائنانس منسٹر وری ہے کہ جو ہمارے سیریس ایشوز ہیں، جو ہمارے اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، جو ہمارے میکرو اکنامک چیلنجز ہیں، اس کو سدھارنے کے لیے مجھے کوئی خاطر خواہ اس بجٹ میں میئرز اور کچھ پروپوزل نظر نہیں آئے۔ وہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں۔ جی وہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں سر، پہلے وہ والے ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں جن کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کرنا چاہیے تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ انرجی شارٹیجز، آپ اس میں تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے تو میں بھی کروں گا۔ سر اب یہی بتائیں، انرجی شارٹیج واقعی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کرتے جو یہ نہیں کر پائے؟ Let me give you the issues first, and then you pick up whichever you want to discuss. Na? ٹھیک ہے۔ Energy shortages, low tax GDP ratio, then ہماری double digit inflation, poverty, unemployment, fiscal deficit, ابھی دوبارہ current account deficit, ہماری investment lowest in 60 years, 12.5%, lowest in the last few decades foreign direct investment, ڈومیسٹک سیونگز لوسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان 5.8%۔ نا یہ سارے ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں بڑے سیریس پینفل میئرز لینے چاہیے تھے۔ اب آپ پک کریں اینی ایشوز یو وانٹ ٹو ڈسکس، آئی ایم ریڈی۔ یو اسٹارٹڈ سر انرجی کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا کچھ تھا جو آپ کر پاتے ود ان دا پیرامیٹرز آف ریئلزم اینڈ پریکٹیکلٹی جو اس حکومت میں نے نہیں کیا۔ جی دیکھیں، انرجی میں یا کوئی آج کے زمانے میں انویسٹمنٹ ہو تو آپ کو اس کے لیے صحیح پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ موبلائز ہو سکے اور اس کو اتنا انسینٹیو ہو کہ وہ اس سیکٹر میں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو کہ انویسٹمنٹ فری میں جیسے کہوں گا ایکشنز لیے جا سکتے ہیں، اور صرف میں پرپوزل نہیں دے رہا، ہم نے پریکٹیکل پنجاب کی طرف سے ہم نے یہ ریکارڈ پہ ہیں ہم، مثلاً کہ آپ کوجن پالیسی 2008 جو تھی، جو مشرف صاحب نے جاتے جاتے اناؤنس کی، اور وہ جو کوجن پالیسی تھی اس پہ کافی زیادہ ویکنیسز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پانچواں سال ہے اس پالیسی کے نیچے ایک بھی آج تک پروجیکٹ نہیں لگا۔ کو جنریشن پالیسی 2008 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس پالیسی میں ہم نے اس کی امپرومنٹ کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کو سمری بھجوا چکے ہیں کافی مہینوں سے کہ آپ اس پالیسی کو ریکٹیفائی کریں، اس میں سے جو خامیاں دور کریں، اور 5 سال میں اگر ایک پروجیکٹ نہیں لگا تو اس کا مطلب یہ پالیسی فلاڈ ہے، اور ان فلاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ دیٹ ول بی لانگ ڈسکشن، آپ کا پروگرام اس میں ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اپ فرنٹ ٹیرف، انہوں نے سولر انرجی کے لیے اپ فرنٹ ٹیرف کی پالیسی دی ہے نیپرا نے۔ ہم نے پنجاب کی طرف سے اور ہم نے پی ایم ایل این کی طرف سے ان کو لکھا کہ آپ بایو گیس، بایو میس اینڈ بگاس بیسڈ، یہ تینوں حوالے سے آپ اپ فرنٹ ٹیرف کی پالیسی دیں، تاکہ انویسٹر جو ہے اس کو 1.5 سال دھکے نہ کھانے پڑے اور آپ سے آگے اپروولز نہ لینے پڑے۔ جو آپ کو سپلائی کرے گا جتنے یونٹس اتنے آپ پیسے دے دیں گے، تو آپ اپ فرنٹ ٹیرف کی پالیسی کو اناؤنس کریں۔ انہوں نے بگاس کا ایکسیپٹ کر لیا کہ اناؤنس کریں گے کئی مہینے پہلے، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی۔
اور اسی طرح یہ بایو میس اور بایو گیس پہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹیٹسٹکس دے کہ کتنا آپ کا ایگریکلچر ویسٹ اویلیبل ہے, کتنی بایو گیس اویلیبل ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تیسرا ہمارا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے. سرکولر ڈیٹ اگر ہم, اچھا بائی دی وے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ بگاس کا آپ صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو آپ کو قریباً 1200 سے 1500 میگا واٹ اس ملک میں مل سکتے ہیں. جتنی شوگر انڈسٹری پاکستان میں لگی ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری, اس کے ساتھ آپ ان میں آپ نے اپنی اکوپمنٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے اور ساتھ ہائی تھرمل اس کے بوائلرز جو ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے چینج کرنے ہیں. تو وہ آپ کی ایزیسٹ ہے. اس وقت جل رہا ہے وہ جو آپ کا پھوک ہے گنے کا. اسی طرح کو بایو میس اور بایو گیس کی کرتے ہیں تو اس سے قریباً 700 سے 1000 میگا واٹ آپ کو وہ پوٹینشیل ہے ملک میں. سرکولر ڈیٹ اگر آپ سیٹل کرتے ہیں, جس میں مجھے بجٹ میں تو کچھ نظر نہیں آیا, لیکن انہوں نے قائرہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر بجٹ اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں فائنانس منسٹر نے یہ گارنٹی کیا ہے کہ جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ میں پرووائڈ کروں گا. کیسے پرووائڈ کریں گے؟ معذرت کے ساتھ سر, اگر آپ لوگ ان کو بتانے دیتے تو حفیظ شیخ صاحب سنا دیتے. ان کو تو ان کے اوپر بجٹ کی سپیچ پھاڑ کے پھینک دی گئی. آپ لوگوں کا مظاہرہ جو تھا وہ اس کی وجہ سے وہ تو کافی پریشان تھے. انہوں نے کافی آپ کی اطلاع کے لیے ان کی بجٹ سپیچ اگر انہوں نے پڑھی نہیں تو وہ ریکارڈ کے لیے موجود ہے, اور وہ اسمبلی کا بھی حصہ ہے, سینٹ کا بھی حصہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ سپیچ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ٹھیک ہے اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی خاطر خواہ پلان نہیں سامنے آیا کہ یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کیا آپ نے مجھے تو ختم ہی نہیں کرنے دیا جو آپ پرپوزل. آپ کا کیا پرپوزل ہوتا سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے؟ میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے یہ پرپوزل ہوتا کہ آپ جو ہے اس کوشچن کو کریٹ کریں اس بجٹ میں, اور آپ اس کو اپ فرنٹ اس کو ڈیل کریں, اور آپ اس سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کریں, تاکہ وہاں سے آپ کو جو قریباً 2000 میگا واٹ کی بجلی کم از کم آپ کے ایڈ ہو سکتی ہے, وہ آپ اس کو فوری طور پہ کریں. سر یہ کس جادو کی چھڑی سے سیٹل ہوگا؟ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کرنے کا؟ جی ایلوکیشن کہاں سے نکالیں گے؟ سرکولر ڈیٹ تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ حکومت, لیکن یہ اپنے جو آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, عیاشیاں جسے میں کہتا ہوں, وہ 2300 ارب بجٹ کرتے ہیں اور 26 سے 50 ارب ختم کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ پریزیڈنسی کا بجٹ بھی سنا بڑھ گیا ہے. وہ تو اسی طرح دیکھیں, آپ کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا بھائی صاحب, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہماری جو مزری ہے, میں کوئی کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ برڈن جب کیری آن, دیکھیں کنزیومر پہ تو اتنی دفعہ بجلی کی پرائسز آپ نے بڑھا کے برڈن ڈال دیا, اب کچھ برڈن حکمرانوں کو بھی لینا پڑے گا, کیونکہ جتنی پرائسز بڑھی ہیں الیکٹریسٹی کی, مجھے تو مثال نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ الیکٹریسٹی کی پرائسز کس ملک میں بڑھی ہوں گی اتنے چھوٹے ٹائم سپین میں آپ کو فلی سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ میں اپنے جو فورمز ہیں, سینٹ ہے یا این ای سی ہے, جہاں میں پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں, میں حکومت کو یہ کہتا ہوں وہاں کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اپنے لائن اور تھیفٹ کو آپ اس کو کنٹرول کریں, اس کو ریڈیوس کریں. وی ہیو ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ, آلموسٹ 30%. تو یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بجلی پیدا کرنے کی جو ایوریج کاسٹ یہ گنتے ہیں, وہ چوری اور وہ جو لائن لاسز ہیں جو کہ اب نارمل ہیں, وہ 30% اس میں آلریڈی جیک اپ اس کاسٹ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو کم جتنا کریں گے. سوری اب بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, لیکن یہ جو لائن لاس ہے یہ عوام چوری کر رہی ہے نا سر. 30% عوام بجلی چوری کر رہی ہے, اور یہ جو ٹیکس کی وجہ سے جو 800 ارب روپیہ بیچ میں بچتا ہے, جو کہ یہ پھر پرائیویٹ بینک سے بورو کرتے ہیں, اور نارمل کنزیومر, میرے آپ کے جیسے نارمل پرائیویٹ کنزیومرز کو کراؤڈ آؤٹ کر دیتی ہے حکومت اونچی انٹرسٹ ریٹس دے کے. وہ اسی لیے ہو رہا ہے نا سر, اس لیے 8.9% پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو یہ ہے, 1% پاکستان ٹیکس دیتا ہے. جو ہے وہ تو حکومت کا کام ہے بالکل, بٹ اٹ از آلسو جن کو پکڑ رہے ہیں آپ, وہ عام عوام میں سے ہیں, وہ تاجر ہیں, وہ کنزیومرز ہیں, مطلب ایوری ون, یو کانٹ جسٹ بلیم دی گورنمنٹ. نہیں, but the government has to make an example out of those that are doing this, تاکہ باقی نہ کریں, ڈیٹر کریں باقیوں کو کرنے سے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو, یہ آپ بائی دی وے 30% لاسز نہیں ہے, اس میں بجلی کی چوری بھی ہے, اور جینول لاسز 7-8% دنیا میں ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ قریباً 20-21% اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو ایک میں سے 5 پاکستان میں بجلی کا صارف چور ہے. جی 5 میں سے 1 پاکستان میں جو بجلی استعمال کر رہا ہے وہ اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے.
یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایوریج لا آف ایوریج کے تحت تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سے 1% چوری کر رہے ہوں جن کے بڑے بڑے جن کی کنزمپشن ہے وہ بیچارے جو کنزیومر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ تو پتہ نہیں یہ کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے. تو بیسیکلی ہم بجلی کی جو کاسٹ کی بات کے حوالے سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے یہ آپ نے جو تجاویز دی ہیں ان میں سے یہ حکومت سرکولر ڈیٹ کی سیٹلمنٹ کی طرف میرے خیال سے میرا ایک تبصرہ ہے کہ بڑھے گی، کچھ کرے گی اور یہ معاملات کو الیکشن تک سیٹل کر لے گی اور بہتری آئے گی. آپ اچھی بات ہوگی جی. باقی کچھ نہیں کرے گی جو آپ کہہ رہے ہیں. الیکشن کے الیکشن اناؤنسمنٹ کا انتظار نہ کریں، پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کریں اور یہ فوری کر دیں. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ دیکھیں ایک اور میں آپ کو پرپوزل دے رہا ہوں، پرائرٹائز کر دیں کہ جی میں نے یہ جو دیتے ہیں سپلائی گیس کی جن پروجیکٹس کو، کئی ایسے یونٹس ہیں آپ کے جنریشن جو کہ 20% ایفیشنسی پہ چلتے ہیں، اور آپ کے پاس کئی ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں پروجیکٹ ہیں جو 60 سے 70% جن کی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. بھئی یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے، آپ صرف ان کو بجلی دیں جو 60-70% والے ہیں، آپ کو اس سے قریب 500-600 میگا واٹ مل جاتی ہے. ہم تو ایک میگا واٹ کس وقت ترس رہے ہیں. آپ اپنے جو جنریشن یونٹس ہیں اس کا پلان کریں، اس کو ری ویمپ کریں. $300 سے $400 ملین کا خرچہ ہے، آپ کو 1200 میگا واٹ وہاں سے مل جائے گی. یہ آپ کو جو میں نے 6 آئٹمز دے رہا ہوں یہ 6600 میگا واٹ ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں بالکل ریلیجسلی اور باقی اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، یہ ایشو کافی حد تک منیمائز ہو سکتا ہے. اور یہ حل شارٹ ٹرم ہے، ہمیں لانگ ٹرم میں پروڈکشن کی طرف جانا ہے. یہ تو آپ اپنی آئیڈل کیپیسٹی کو استعمال کر رہے ہیں، آپ بیٹر ایفیشنسی والے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ بگاس کے یونٹ، آپ کو آگے یہ لے کے جانا ہے. بھائی صاحب ہمارا 70% ہائیڈل تھا، 30% تھرمل تھا. اب جو چیخو پکار اسی وجہ سے قیمت کی ہو رہی ہے. ایک بڑی وجہ وہ بھی ہے، وہ ڈسٹرب ہو کے 30% ہائیڈل رہ گئی، 70% اب وہ تھرمل. لیکن سر یہ جب منصوبہ بنایا گیا تھا، جب یہ ریشیو بدلنا شروع ہوا تھا، جب ہب کو لگی تھی، تو اس کے بعد آپ کی بھی ایک دفعہ حکومت آئی ہے. سوری، جب یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اب ہم تھرمل کی طرف جائیں گے، چاہے وہ جتنا بھی غلط پلاننگ تھی، جتنی بھی لیک آف فورسائٹ تھی، اس کے بعد ایک دفعہ آپ کی بھی حکومت آئی ہے. آپ لوگوں نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا. دیکھیں ہم نے وہ ابھی تک تو ہمیں وہ بلیم کرتے ہیں نا آئی پی پیز کو، آپ نے یہ کیا وہ کیا. تو وہ اس وقت بھی جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اور جو رینٹل پاور پہ سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا ہے. ہم یہ اپنا قبلہ درست جب تک نہیں کریں گے، ہم ان سکیمز کو پاکستان میں ختم نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر میں ذاتی وہ کام کروں تو اسٹیٹ کے لیے میں اسی طرح اس کی ایمانداری اور اسی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کروں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آئی پی پیز کے آپ نے جو کانٹریکٹ سارے کینسل یا ریورس کیے تھے، یہ پالیسی ریورس کی تھی جو آپ کے خیال سے کچھ اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ نہیں ہے کہ آج تک بھی ہم تھوڑا بھگت رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے. اسی زمانے میں آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، آپ نے 6 سے 7 سینٹس ان لوگوں کو دیے تھے جو ابھی رینٹل پاور میں جو ایشوز اٹھے ہیں کہ آپ نے اوور پرائسنگ کی ہے. آپ 40 روپے کا یونٹ آپ کے کرکرا پروجیکٹ سے قوم کو بھگتنا پڑا ہے. یہ وہ پروجیکٹس بھی اسی طرح اوور انوائس تھے، اس میں کک بیکس تھیں، وہ بالکل صحیح کیا تھا. اور بنگلہ دیش میں اس میں 3.5 سینٹس پرائیویٹائزیشن کی پالیسی انویسٹر جو کافی آپ نے امپلائی کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انرجی کے حوالے سے جو یوٹیلیٹیز ہیں جن کی باقاعدہ منوپلیز ہوتی ہیں، جس طرح کے ای ایس سی ہے جسٹ فار ایگزامپل، ڈو یو تھنک اٹس گڈ پالیسی ٹو پرائیویٹائز یوٹیلیٹی منوپلیز؟ جی دیکھیں، یوٹیلیٹی منوپلیز کے ساتھ کنزیومر پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کی. دوسرے ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں خصوصاً وہاں کنزیومر پروٹیکشن سوسائٹیز ہیں، وہاں ان کے گروپس ہیں، اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ اگر لائن لاسز ہیں یا تھیفٹ ہے تو ان کو کاسٹ نہ کرے، دے گیٹ اے فیئر ڈیل. ہمارا نیپرا صرف ایک ہی کام کرتا ہے کہ صرف ریٹ فکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے بجلی کا، کہ کس ریٹ پہ ہم نے فلاں سیگمنٹ میں سے خریدنی ہے، سولر ہے تو کتنے کی لینی ہے. ان کا یہ بھی کام ہے کہ یہ انشور کریں کہ اگر اس ٹائپ کے کچھ جو پروجیکٹس ہیں وہ یوٹیلیٹیز کے لیے خاص کر، تو دے شوڈ انشور کہ فیئر پرائس کے اوپر وہ آگے بل کریں. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیکن یہ آگے بل وہ فیل ہی کریں یا نہ کریں، ان دی اینڈ کراچی کے اندر جو غیر چوری والے علاقے ہیں وہاں پہ 3 سے 4 گھنٹے دن کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نسبتاً بہت بہتر حال ہے
باقی بڑے شہروں سے اور باقی نہیں، لیکن پنجاب کے جعفری صاحب حوالے میں سے صرف یہ یہاں کہنا چاہوں گا، ڈار صاحب کا اس پہ تبصرہ چاہوں گا کہ سر یہ جو کانسیپٹ ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کا، یہ بھی تو انفیئر ہے نا کہ ٹھیک ہے ڈیفنس کلفٹن کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے اور کم ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں تو لوگ بل دیتے ہیں، لیکن جہاں بل لوگ نہیں بھی دیتے، ایک فرد بھی اگر اپنا پورا بل دیتا ہے تو اس کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں سر؟ ایک اگر وہ غریب کے علاقے میں رہتا ہے، اگر وہ پورا بل دے رہا ہے، آپ باقی کے نہ دینے کی وجہ سے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سوشل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے. ظاہر ہے کہ اب ایک ایک گھر کو جا کے تو ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے. دے ہیو ٹو مانیٹر کہ جی اس علاقے میں ہم اتنی بجلی دیتے ہیں اور ہماری وہاں سے نہیں، وہ چوری پکڑنے کی حد تک آپ درست فرما رہے ہیں ڈار صاحب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ لیٹس سے یو ایسرٹین دا فیکٹس اور ایک گلی ہے جہاں پہ واقعی میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے، آپ کو ریونیو نہیں مل رہا، لیکن 2 گھر پھر بھی وہاں بل پورا دیتے ہیں، تو آپ اگر اس وہاں پہ 10 15 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کریں گے اس گراؤنڈ پہ کہ بھئی وہاں پہ تو لوگ بل نہیں دیتے، تو جو 2 دیتے ہیں ان کو اس طرح پنش کرنا کلیکٹیو پنشمنٹ کی بنیاد پہ، یہ بھی تو غلط ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سوال آپ کو ویسے کیسے کی مینجمنٹ کو پوچھنا چاہیے، لیکن میں اپنا ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ پھر وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں اس گلی کے، جس گلی میں 10 ریزیڈنٹس ہیں اور دو تو نہیں ہوں گے، 2:8 ریشو نہیں ہو سکتی. یہ ریشو ہوگی ادر وے راؤنڈ کہ 8 شاید ٹھیک دے رہے ہوں، 7 8 اور 3 چوری کر رہے ہیں، پھر فرض بنتا ہے آپ کا کہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنے جرم کو بھگتے ہیں. مطلب جرم آپ کا نہیں ہے نا، یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے جرم نہیں کیا. یہ کیسٹ مینجمنٹ شوڈ ایوالو سسٹمز اینڈ پروگرامنگ کہ جہاں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہاں ہونا ہے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ زیرو ٹیکس ریٹس کی طرف موو کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس کم تو کر دیا ہے لیکن زیرو ٹیکس ریٹس اور ٹیکس ایگزمپشن سے ہٹ رہے ہیں. یعنی کہ جو تاجر ہے جو کہ 60 لاکھ الیکٹریسٹی کے میٹرز ہیں پاکستان میں جو کہ کارپوریٹ میٹرز ہیں، اور 24 لاکھ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں جس میں میں اور حیدر وحید صاحب بھی شامل ہیں جو کہ میرے خیال سے کارپوریٹ میٹر نہیں اون کرتے لیکن ٹیکس پیئر ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہوں. جو اکثریت اس میں سے وہ سیلریڈ لوگ ہیں جو کہ کارپوریٹ میٹر سے 1:1 ریشیو پہ نہیں ہے. یعنی کہ 60 لاکھ اگر کارپوریٹ بجلی کے میٹر ہیں تو کم از کم 60 لاکھ تو رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہوں، وہ بھی نہیں ہیں، اس کے آدھے ہیں. سوال یہ سر کہ جب بھی ٹیکس بیس بڑھایا گیا ہے، جس کی ایک کوشش انہوں نے آج کی ہے، اس کے اندر ایک فوجی عامر لگا ہے، ان پاپولیرٹی لگی ہے، نہ آپ کر پائے اور نہ پیپلز پارٹی سنجیدگی کے ساتھ کر پائی. وہ اپنا جو ایگریکلچرل ایریاز ہے وہ ووٹ بینک بچاتے رہے اور آپ اپنا مینوفیکچرنگ انڈسٹریلسٹ جو بیس ہے، اربن بیس ہے، اس کو بچاتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے 3-4 سوال ایک ہی میں کر لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو آپ نے فرمایا کہ 9% سے کم ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ پاکستان اس پرابلم میں کبھی بھی نہیں نکلے گا، معاشی پرابلم میں، جب تک ہم اس کو واپس، اگر 13 سال پہلے اس ملک میں 14% سے ذرا کم تھی ٹیکس جی ڈی پی ریشو، تو آج ہم 9% کو ہمیں واپس 14-15% پہ لے کے جانا ہوگا. اور اس کا مطلب ایک سمال نمبر نہیں ہے. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 0 ہو جاتا ہے، آپ کی انٹرسٹ ریٹ نیچے، انٹرسٹ کاسٹ نیچے جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کم ہوتی ہے، آپ کے پاس اسپیس آتی ہے ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، سوشل سیکٹر کے لیے اور دوسرے جو آپ نے لینے ہیں سوشل سیفٹی نیٹس کے ایکسپینڈیچر کے لیے. اچھا، معاملہ آ گیا جیسے آپ نے فرمایا کہ جی اس کو ہم پھر کوشش ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. میں آپ کے وہ انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر کی بعد میں آتا ہوں. تو یہ 24 لاکھ میں سے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو صحیح ٹیکس پے کرنے والے کو 13-14 لاکھ ہے، 16 لاکھ ہیں. وہ 24 لاکھ آر رجسٹرڈ. جی غلطی کر دی تھی ان میں سے 6 لاکھ نے، وہ اس کے بعد کبھی کچھ کیا نہیں. یعنی کہ آپ کو تو سراہنا چاہیے حکومت کی جو اٹیمپٹ ہے کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ڈاکیومنٹ کریں اکانومی کو. نہیں، سراہنا تو نہیں چاہیے. انہوں نے ابھی تک ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. نہیں، ایگریکلچر پہ نہیں لگایا، بٹ سیلز ٹیکس کے حوالے سے زیادہ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کم سے کم کرنے کا جو اٹیمپٹ ہے اس کو تو آپ، کیونکہ وہ ان کی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے نا. بٹ اٹس اے گڈ موو. نہیں، ایک سیکنڈ جی، میری ہماری کانسٹیچوئنسی پاکستان ہے. پلیز ڈونٹ ڈیوائڈ اس. پی ایم ایل این کانسٹیچوئنسی از پاکستان، ناٹ اینی سرٹن سیگمنٹ آف اور سوسائٹی. نو ناٹ ایٹ آل. مجھے یہ عرض کرنے دیں کہ ایگریکلچر ٹیکس پی 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 کا تو لیکن لگتا ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے the policies have worked and انڈسٹریلائزیشن، مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ، وہاں پہ معاملات بہت برے ہیں، تو وہاں تو فرق نظر آتا ہے. نہیں، میں ادھر بھی آتا ہوں، لیکن ایگریکلچر ٹیکس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ ٹیکس پاکستان میں قوانین موجود ہیں 4 صوبوں میں. یہ صوبائی ٹیکس ہے اور آئین میں لکھا ہے. 18ویں ترمیم کے وقت کوشش کی گئی کہ اس کو فیڈرل میں ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن چھوٹے صوبے نہیں مانے. ان کو ہمیں احترام کرنا چاہیے. لیکن
پاکستان میں یہ ٹیکس کا قوانین ایگریکلچر انکم کے اوپر موجود ہیں، اور شاید آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، وہ میں نے جب فائنانس منسٹر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا، چاروں صوبوں میں قوانین موجود ہیں. اس کے بعد کو ہوا، اس کا بھولیا بگاڑا گیا، اور آج پنجاب میں 1 ارب سے کم کلیکٹ ہوتا ہے، اور سندھ میں قریباً 300 ملین 30 کروڑ روپیہ کلیکٹ ہوتا ہے. 1 ارب سے کم پنجاب، 30 کروڑ سندھ، باقی کچھ نہیں. ہمیں اس کو، اور یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے کہ جی انکم کوئی بھی ہونی چاہیے. دنیا میں اصول ہے کہ کوئی بھی انکم اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو، اور پی ایم ایل این نے پنجاب حکومت کی طرف سے اگین، میں ہر چیز ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کئی مہینوں سمری بھیجی ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر ٹیکس جو قوانین 1998 دسمبر میں انٹروڈیوس ہوئے تھے، اس کے مطابق دوبارہ اس کو روبسٹ فارم میں، اس کو فکس موڈ میں مت لے کے جائیں، ایگزمپشن اس کی اڑائیں، اور اس کو فکس موڈ میں جیسے دوسرے سیگمنٹ دیتے ہیں، سیلڈ لوگ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں سب سے زیادہ، دوسرے لوگ دیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، اور دوسرے، اسی طرح اس کو بھی ٹیکس ہونا چاہیے. ہمارے ادارے دیتے ہیں ڈار صاحب، یہ سوری ایک بریک لیں گے، ہمارے ادارے دیتے ہیں. میری کل شبیر زیدی صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو ٹاپ 20-30 فرمز ہیں وہ 85% پاکستان کے ڈائریکٹ ٹیکسز یہ فرمز اپنے ٹرن اوور ٹیکس میں دیتی ہیں، اپنے پروفٹس کے اوپر دیتی ہیں. یعنی کہ باقی سب لوگ تو کوٹ ٹیلز پہ رائڈ کر رہے ہیں. سر یہ جو ایڈز آپ کو نظر آتے ہیں بڑی کمپنیز کے، بس یہی ہیں جو پاکستان کی جیب بھر رہے ہیں، باقی تو سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک ٹو دی آفٹر سر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں سابق فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب. بریک سے پہلے سر ہم بات کر رہے تھے یہ کوٹ ٹیلز پہ چلنے والے کہ 1-2 چھوٹے اگر آپ گروپ آف پیپل ہیں جو کہ زیادہ پیسہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، واسٹلی زیادہ پیسہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستانی اکانومی کو، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. سر یہ مڈل سکیل مینوفیکچرر، چلے مینوفیکچرر تو بیچارہ پھنس ہی جاتا ہے، یہ مڈل سکیل سروسز سیکٹر والے، یہ دکان والے جو کہ پورے کراچی کے سارے دکاندار ملا لیں تو 13 کروڑ روپے سیلز ٹیکس انہوں نے الیجڈلی جمع کیا ہوتا ہے، جبکہ ایسی ایک دکان ہے کراچی کی مین سڑکوں پہ جس کا اکیلے اتنا ہونا چاہیے. ڈار صاحب آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے کہا، تو پھر لیکن جب ویٹ کی بات آتی ہے جو کہ اس کو مشکل کر دیتا کہ آدمی بیچ میں سے اپنے پیسے سائڈ پہ کر لے، یا پھر وہ اپنی آمدن کو ظاہر کرنا اس کے لیے زیادہ آسان، اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا چھپانا، تو سر آپ نے اس کے خلاف، آپ نے اس کو لگنے نہیں دیا آپ کی پارٹی نے، اور آپ اس کے خلاف یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا ریٹ کم کر دیں لیکن لگائیں ضرور، کیونکہ اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن اس کا جو ایم تھا، اس کا مقصد اس ٹیکس کا یہ تھا کہ یہ پکڑے جائیں نا یہ لوگ جو خامخائی میں انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں. جی خامخائی گزارش یہ ہے کہ پھر میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن جی ایس ٹی ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا جی، اور جی ایس ٹی جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ موڈ میں ہے، یعنی نام سے ویلیو ایڈڈ موڈ نہیں ہوتا، ویٹ از اے ویلیو ایڈڈ ٹیکس. جی ٹھیک. اینڈ ویلیو ایڈڈ موڈ جو تھا وہ میری عرض سنیں نا آپ، جی ایس ٹی جو ہے، میں ویلیو ایڈڈ، میں نے لنڈن میں آئی واز پریکٹسنگ وین ویلیو وی اے ٹی واز انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم ان لنڈن ان 70s، سو آئی نو وٹ پروسیس ہیز آئی بین تھرو. ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے اسی موڈ میں، اس کا نام تھا پاکستان میں جی ایس ٹی. جب تک آپ کا چین کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ کون کیوں ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس ہے، تو آپ کی لیکیجز شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان میں کئی سو ایگزمپشنز دی گئیں پچھلے 13-14 سال میں، اور اس جی ایس ٹی کا حلیہ بگاڑ دیا. اٹ از ویلیو ایڈڈ موڈ میں. اب حکومت نے اگر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا تھا تو یو کے جیسا پڑھے لکھے ملک میں، مجھے یاد ہے اس زمانے میں 74 میں میں نے کوالیفائی کیا تھا، 2 سال کیمپین ہوئی، 2 سال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریکٹیشنرز کو، چیمبرز کو، ایسوسیشن کو، انڈسٹری کو وہ تمام مٹیریل بھیجا گیا، ان کو ایجوکیٹ کیا گیا، اسٹیک ہولڈر کو سمجھایا گیا، ان کو آن بورڈ کیا گیا. میں نے یہ تجویز سینٹ میں دی 2 سال پہلے، اور یہ تجویز اس وقت کہ فائنانس منسٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں سب کے پاس، اور وہ ایک چیمبر اور ایک ایسوسیشن کے پاس صرف گئیں. اس طرح آپ کو یو ہیو ٹو پریپیئر مینٹلی دی ٹیکس پیئر، دی اسٹیک ہولڈر. آپ نے اس کے لیے کام نہیں کیا. بزنس کمیونٹی نے اس کو اپوز کیا کہ جی جو حالات ہیں، جو ہمارے بزنس کے حالات ہیں، جو لوڈ شیڈنگ، یہ 2-3 سال سے یہ مسائل چل رہے ہیں. ڈار صاحب معذرت سر، وہ اپوز تو اس لیے کر رہے تھے نا، اس لیے پکڑے جاتے، وہ اپوز تو اس لیے کر رہے تھے نا. نہیں میری عرض سنیں نا، تو آپ کے پاس حضور حل ہے نا، آپ کے پروفیشنل حل ہے کہ آپ جی ایس ٹی کی جتنی ایگزمپشن ہیں، جتنے وہ آپ نے اس کا بیڑا غرق کیا، اس کو چین کو مکمل کر لیں. کر دیا نا سر، اب اس بجٹ میں کر دیا انہوں نے، سب کچھ کو زیرو ٹیکس کر دیا، ایگزمپشنز ختم کر دی، یعنی کہ لکھنا ضروری ہو جائے گا. یہ تو 2-3 سال میں کیا نا جی، 2-3 سال میں کیا. یہ پہلے سال کر سکتے تھے
یہ VAT کو ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. جنرل سیلز ٹیکس از ان ویلیو ایڈڈ موڈ, صرف نام کا فرق ہے. تو ہم کتنی دفعہ قوانین بنائیں گے اور پھر اس کو خراب کریں گے اور پھر اس کے لیے ایک نیا قانون لے آئیں گے کہ اچھا وہ ناکام ہو گئے. ناکام ہم خود کرتے ہیں. قانون وہ آج بھی وہی VAT اور وہ ایک ہی قانون ہوگا, لیکن صرف ایک نیو پیس آف لیجسلیشن ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریکشنز کی ہیں اس سے آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ دوبارہ ملنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کس حد تک آپ کے خیال سے اس چیز کا دخل ہے لوگوں کے ٹیکس نہ دینے میں, کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس جو دیا جاتا ہے اس کو بھی ان پہ استعمال نہیں کیا جاتا. ایک تو دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے, کوئی بھی ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے سچ, لیکن سسٹم انہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ ٹیکس دیں. ہمارا سسٹم اتنا تگڑا نہیں ہے, اور جب سسٹم تگڑا نہیں ہوتا تو ایک تھوڑی سی ڈسکریشن جو ہے اللیگلی لوگوں کو مل جاتی ہے, جو وہ زیادہ تر ایکسرسائز نہ دینے پہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ سیاستدان کی نئی گاڑی کی طرف میں نہیں پیسے دینا چاہتا. تو اس طرف آپ کے خیال سے کتنی توجہ دینی چاہیے کہ ٹیکس کا صحیح استعمال بھی ہو؟ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ کلچر بدلنا چاہیے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی وش کہ اس بجٹ میں پریزیڈنسی, جیسے آپ نے شروع میں کہا, پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ کے لیے کوئی ایکسٹرا بجٹ نہ ایلوکیٹ کیا جاتا. اس یہ فائنانس بل اور جو بجٹ پرپوزل ہیں اس پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ فارمر پریزیڈنٹس اینڈ فارمر پرائم منسٹر کے لیے لائف ٹائم یہ سہولتیں دی جائیں گی اور ان کو یہ بینیفٹ دیے جائیں گے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اور کوئی بھی حکومت فار دیٹ میٹر کہ اگر وہ نا اسٹیڈرٹی کی طرف جاتی ہے, ہم پیسے دیتے ہیں تو وہ عیاشیوں میں ڈاکٹر صاحب معذرت سر, یہ آپ کا چوائس نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں کہ جی یہ میرے پیسے ضائع کر رہے ہیں تو میں دینا بند کر دیتا ہوں. فرض ہے سر, سر فرض ہے, لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ایک ایشو بن سکتا ہے کیونکہ کافی آسان ہے یہاں ٹیکس سے اینڈ دین ریپرزنٹیشن. پہلے ٹیکسیشن پہلے دیں پھر شور مچائیں. میں آپ نے مجھے اجازت دی نا مکمل کرنے کی. میں بہت بڑا سپورٹر ہوں کہ اس ملک میں نہیں, ساری دنیا میں ٹیکس کوئی خوشی سے نہیں دیتا. نمبر 1, جب تک آپ سٹرونگ آپ کے ڈیٹرنس نہیں ہوگی. آپ US کو لے لیں, وہاں بھی آپ کے پاس کیس لا میں ایسے ہیں کہ جب انہوں نے بہت بڑے کسی کو ہاتھ پکڑا اور ان کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کے گئے ٹیکس ایویژن کی وجہ, تو انہوں نے پھر وہاں ان ملکوں میں ٹیکس لوگوں نے کلچر آیا. ہماری وہ جو ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ڈسکریشن, اور اس کے بعد پھر لینینسی, پھر سفارشات, پھر غلط لوگوں کو امپلائے کرنا, پھر ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہونا, اور اس کے بعد اب میں نہیں کہہ رہا, آپ کے مختلف دنیا کے ادارے اور پاکستان کے ادارے کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وغیرہ کہ قریباً 800 ارب کی لیکیج ہے FBR میں. اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ 800 ارب جو ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ روبسٹ, میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ اس بجٹ میں مجھے کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی جو آپ نے میئرز کو 3-4 سال کو لیے بھی تھے, اس میں بھی آپ لینئر نظر آ رہے ہیں اس وقت. اگر آپ نے یہ چیزوں کو کیسے ٹیکس ٹو GDP ٹھیک ہوگا, کیسے آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کم کریں گے, ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں ذرا, یہ جو وہ کیونکہ یہ ہم لوگ ریپرزینٹڈ زیادہ ہیں نا, یہ جو انکم ٹیکس پیئنگ سیکٹر ہے بیچارہ, جس کے گلا جو ہے تھوڑا سا چھوڑا, حفیظ شیخ صاحب نے اس دفعہ کافی رعایت دی ہے. لوور کوارٹرز میں تو 90% رعایت دی ہے, اپر کوارٹرز میں بھی رعایت دی ہے, مطلب تھوڑی سی جان چھوڑی سیلریڈ کلاس کی. آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ آپ تاجر بیسڈ پارٹی, آپ کیا کریں گے ایک سیلریڈ آدمی کے لیے, کیا کریں گے, اور ایک سیلف ارننگ آدمی کے لیے کیا کریں گے؟ I don't know why you keep calling us تاجر بیسڈ پارٹی. اربن میں پاپولیرٹی ڈزنٹ مین یو تاجر بیسڈ پارٹی, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. یو اٹ لٹل ڈیمیننگ فار دی تاجر اینڈ بزنس کمیونٹی دا وے آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. نہیں سر, سب لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل پریفرنسز ہوتے ہیں, ایسے بہت کم آپ کو. پلیز ہیو اے پیشنس نا جی, ناؤ یو ہیو ٹو لسن ٹو می. آپ مہربانی کر کے, ہر ایک ہمارے لیے قابل احترام ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہے, وہ ایگریکلچر ہے, وہ ایگریکلچر سے ہے, بزنس سے ہے, وہ اپنے ٹیکسز پے کریں. میں آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ انشور کرنا ہے اپنے سسٹم کو, ہمیں یہ اس طرح روبوسٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, ہمیں ان جو لیکیجز ہیں ود ان FPR اینڈ ادروائز جو ٹیکس پے مل کے جو کرتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے آئی تھنک وی نیڈ اے پراپر اسٹرکچرل ریفارم, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت گزر چکا ہے. ابھی ہمیں اس کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے تھی, اور کچھ میئر ہونے چاہیے تھے اس بجٹ میں, لیکن انہوں نے خود کہا کہ جی میں پچھلے سال کے کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہم اچیو نہیں کر سکے, لیکن یہ الیکشن ایئر ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہم آئندہ کی جو پروجیکشنز انہوں نے دی ہیں, آئندہ کی جو پروجیکشنز ہیں ریونیو کے حوالے سے بھی, آپ کے خیال سے وہ بھی ریئلسٹک ہیں کسی بھی طرح سے, یا وہ بھی بس ایک الیکشن کے حوالے سے جو ہیں وہ وعدے ہیں کھوکھلے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ شاید پچھلے سال میری آپ سے بات ہوئی تھی,
میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ بجٹ میں ریسورسز اور ریونیو اوور پروجیکٹڈ ہیں اور ایکسپینڈیچر انڈر پروجیکٹڈ ہیں. ٹائم نے یہ ثابت کیا کہ آج جب بجٹ پیش ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو ایکسپینڈیچر اوور رن ہے اور جو ریسورسز کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، ایک تو حکومت نے 303 بلین جو کمرشل بینک سے اٹھانا تھا، آپ نے شروع میں اس کا بھی ذکر کیا، کراؤڈڈ آؤٹ فیسلٹی کا، کریڈٹ فیسلٹی کا 303 بلین بینکوں سے اٹھانا تھا، 940 بلین اٹھائے اس حکومت نے. کیوں؟ کہ ان کے قریباً 290 ارب کے ریسورسز مٹیریلائز نہیں ہوئے، ریونیو مٹیریلائز نہیں ہوا، اور ان کے قریباً 340 بلین کے ان کے اخراجات جو ہیں وہ بجٹ سے زیادہ ہو گئے. کسی ملک میں 2 سے 3% بجٹڈ فگر سے زیادہ اگر آپ نکلتے ہیں تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میکسیمم 5%. ہم 6 پہ کھڑے ہیں. ہم نے پچھلے سال بھی بجٹ جی ہم اس دفعہ 6 پہ کھڑے ہیں، پچھلے سال تو ڈبل ڈیجٹ تھا. نہیں جی نہیں اس دفعہ بھی ڈبل. آپ کو کس نے کہہ دی 6 پہ کھڑے؟ پروجیکٹڈ تو یہی ہے 6% یہ پچھلے ڈیفیسٹ. سال میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو فگر دیتا ہوں. پچھلے سال یہ 20% سے زیادہ تھا بجٹ اوور رن. اس کو ہم ریگولر سپلیمنٹری گرانٹس کہتے ہیں کہ آپ نے بجٹ پہ جو رکھے تھے فگر، اس سے آپ جو باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹری اپروول دوبارہ درکار ہوتا ہے. جب یہ بجٹ 2012-13 پاس ہو جائے گا تو پھر یہ پچھلے سال کے سپلیمنٹری گرانٹس کے طور پہ لائیں گے، جو کہ کتاب کل آ چکی ہے، رات میں نے اسٹڈی کیا ہے. وہ 425 ارب کہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں، یعنی بجٹ کے علاوہ اخراجات اپروو ہوں گے. یہ قریباً 18.5% ہے بجٹ کا. اوکے ڈاکٹر صاحب 18%. پچھلے سال آپ نے جی سوری سر، ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے الزام لگایا اس حکومت پہ کہ پہلے تو پیسے زیادہ خرچ کرنے کے لیے رکھتی ہے، پھر جمع نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد نمبرز بھی صحیح نہیں بتاتی. خرچ جو بعد میں کرتی ہے فائنانس بل کے بعد، پھر سپلیمنٹ کرتی ہے اپنی ایکسپینڈیچر کو پارلیمنٹ کے اندر اور بلز لا کے. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اسحاق ڈار صاحب جو کہ ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، پی ایم ایل نون کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ان کا جو تبصرہ بجٹ پہ رہا ہے تو کوئی بہت زیادہ حکومت کی حوصلہ افزا نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے جو 2-3 چیزیں ابھی ہم نے ٹچ نہیں کی، جو کہ بہت ڈائریکٹلی اکنامک ریکوری یا اکنامک انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، حالانکہ وہ ایکچولی بذات خود اکنامک ایشوز نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب، ساری پروجیکشنز، ہر چیز ہم اگر فیس ویلیو پہ لے بھی لیں، میرے خیال سے اگر ہم لا اینڈ آرڈر اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ نہ کر سکے تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. ساری پروجیکشن جو ہیں وہ چاہے ایمانداری سے انہوں نے کی بھی ہوں، ان کا کچھ نہیں بننے والا. تو خاص کر کراچی کا لا اینڈ آرڈر اور پنجاب کی لوڈ شیڈنگ، ان کے حوالے سے آج آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ پہلی بات تو ڈو یو ایگری ود مائی پریمس؟ دیکھیں جی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ 2 ایشوز جو ہیں یہ بالکل بہت ہی ریلیونٹ ہیں، اور یہ 2 ایشوز کی وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں لوسٹ ہے اور ڈومیسٹک سیونگ لوسٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ کوئی سمجھا دیں. ہم کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں کہ یہاں ٹیکس کلیکشن کا بے تحاشا ایشو ہے، اور جس نے آ کے بھتہ لے جانا ہوتا ہے وہ تو بڑے آرام سے لے جاتا ہے. تو حکومت جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پاتی اور لوگ بھتے لے جاتے ہیں. یہ کیسے شہر میں رہ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کوئی بھی ہو، صوبائی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فلی سپورٹ کرنا چاہیے. جو ان کو آگمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، فیڈرل حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ہمیں بھی بڑی تشویش ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، کہ اس کو جلدی سے جلدی کو پاکستان از بزنس ہب آف پاکستان، کراچی از بزنس ہب آف پاکستان. اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہم دیکھ، اور جو خاص کر پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہ سسٹینیبل ہے اور نہ پاکستان. جی سوری سر، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ حکومت کے اوپر بلیم ڈالنا اس وقت تھوڑا سا کنوینئنس، کرائم آف کنوینئنس ہے؟ کیونکہ کل کیونکہ سر جو آدمی ٹیکس نہیں دے گا وہ پھر کہیں نہ کہیں تو ڈکیتی تو ڈلے گی نا اس کے اوپر، کیونکہ اس کے پیسوں کا اسٹیٹ کو فائدہ نہیں ہوا، اسٹیٹ اس کے لیے کچھ دے نہیں پائی.
دکانیں جل جاتی ہیں جن کی انشورنس نہیں تھی. اتنی بڑی دکان ہوتی ہے, ٹی وی پہ جب وہ صاحب آتے ہیں جن کی دکان تھی, انہوں نے کہا تھا اس کے اندر 3 کروڑ روپے کا سامان تھا. اب سر جب تک 3 کروڑ روپے کا سامان تھا اور وہ دکان جلی نہیں تھی, جب تک ٹیکس زیرو تھا ان کی طرف سے. ان کا بوجھ جو تھا ہماری دھرتی پہ وہ پورا بوجھ ہی تھا, انہوں نے اس کو ادا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. نہیں تو جو ٹیکس نہ دے اس سے ٹیکس لینا چاہیے, بھتہ تو نہیں لینا چاہیے نا. نہیں, نہ حکومت کو بھتہ لینے دینا چاہیے, ہماری ٹیکس لینا چاہیے. ہماری پارٹی تو پولیٹیکل نقصان بھی کئی دفعہ اٹھائے. ہم تو بالکل بھتہ خوری کے خلاف ہیں. ہماری پی ایل این کی پالیسی یہ جنیرک بات ہے, آپ کرتے کیا؟ بڑا آسان ہے پی 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 کو کرٹیسائز کرنا. فلڈ سے وہ لڑ رہے ہیں, وار آن ٹیرر سے وہ لڑ رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ سے وہ لڑ رہے ہیں, انٹرنیشنل پرائسز سے وہ لڑ رہے ہیں. ان کے بھی تو حالات دیکھیں نا, کوئی آسان حالات تو ہے نہیں. آپ نے پوچھا کہ ہم کرتے کیا. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پولیٹیکل بہت بڑی پرائس چکوائی جب حکیم سعید کا قتل ہوا, اور وہ اس وقت جو بھتہ خوری اور حکیم سعید کا قتل کا جو معاملہ تھا, اس وجہ سے ہم نے وہاں اپنی حکومت کو ایمرجنسی نافذ کی اور حکومت ختم کی. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اتنا بڑا رسک کو اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیتی. وہ کس لیے کیا؟ پاکستان کے لیے کیا. اور وہاں امن ہوا, انٹیریئر سندھ میں امن ہوا, وہاں آپ کی جو ڈکیتیاں اور جو ڈاکے ڈالتے تھے وہ ختم ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ول تو آپ گورنر ضرور لگا دیتے کہ آپ کا یہ سلوشن ہے. یہ تو کوئی سلوشن نہ ہوا. اگر سلوشن ہے پاکستان میں گورنر رول لگا کے صوبے کو کلین کیا جا سکتا ہے, ضرور لگانا چاہیے. کیوں پاکستان کی عوام کو ہر روز درجنوں لوگ مار دیں, لوگوں کی پراپرٹی چھین لیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ کا ہوم منسٹر وہ کام نہیں کر سکے گا تو گورنر نے کیا کر لینا ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ مفروضوں پہ چل رہے ہیں. یہ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. جیسا نہیں ہوتا چھوڑے گورنمنٹ. بٹ مفروضہ تو آپ کا ہے, مفروضہ آپ کا ہے سر. گورنر رول لگا کے کیا مل جائے گا آپ کو؟ وی ڈیلیورڈ. No, you delivered, we delivered. Are you saying کہ یہ کسی قیمت پہ بھی نہ گورنر راج میں نہ آپ سول گورنمنٹ میں کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نہیں, میں کہتا ہوں سول گورنمنٹ میں ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو پہلے میں تو بھائی جان پہلے میرا سینٹنس یہ تھا, اور میں میسیج یہ دے رہا تھا آپ کے ذریعے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹوٹلی آگمنٹ کرنا چاہیے. سندھ حکومت کو پوری طرح سپورٹ دیں, جو وسائل چاہیے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی سے باہر نکلیں. وہ اگر ان کے کوئی صفوں میں کوئی ہیں ایسے لوگ, چاہے ان کی پارٹی میں, جو کہ اب کئی رپورٹس آ چکی ہیں, یا دوسرے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی, وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. تاجروں کی پروٹیکشن کی بات کریں. تاجروں کی پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں اسپیسیفکلی, جن سے بھتے لیے جاتے ہیں؟ تاجروں کی پروٹیکشن, جن سے بھتے لیے جاتے ہیں, جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے بھتے نہ دینے پہ. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جی, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن, لا اینڈ آرڈر اینڈ لائف اینڈ سیکورٹی از دی فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. اور وہ اسی کوالٹی میں ملے گی نا سر جس کوالٹی میں آپ ٹیکس دیتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا کہ وہ اپنے پورے ٹیکس ان کو دینے چاہیے, اور ان کی لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے سیکیور ہونی چاہیے. آپ نے سیکوینسی کی بات کی, پہلے ٹیکس دے, میں اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں کہ بالکل دینے چاہیے. لیکن ہمیں گورنمنٹ جو بھی ہے آف دی ٹائم, اس کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ عیاشیوں میں خرچ نہ ہوں. وہ پاکستان کے قرضے 3,000 ارب سے 12,000 ارب پہ نہ لے کے جائیں. یہ پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا. 8 سال میں مشرف صاحب نے 6,000 ارب کیے, اور پھر اگلے 4 سال میں 6,000 سے 12,000 ارب پہ ہم قرضے لے گئے پاکستان کے. یہ کس نے پے کرنے؟ آپ نے, میں نے, اور ہمارے آنے والی جنریشن نے. آپ کے خیال سے یہ جو اب آخری سال ہے الیکشن سے پہلے کا, معاشی طور پہ یہ کیا پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا بدتر ثابت ہوگا پچھلے سال سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو اپنے اس میں ریگارڈلیس کہ الیکشن یہ رہے یا نہیں ہے, سیاست کو ایک طرف رکھے. اللہ کو جو منظور ہے, جس کو جو اللہ نے عزت دینی ہے, حکومت دینی ملے گی. یہ اپنے جو سٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, جو شروع میں نے آپ کو ایشوز گنوائے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے بجٹ کو ری ایلوکیٹ کریں. اور یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ کام کریں. لیٹ اٹ بی فرسٹ سٹیپ ان دا 5th ایئر. لیکن یہ جو 4 سال ہمارے ضائع ہوئے ہیں, 5ویں سال میں شروع کر دیں گے. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.